اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو درست عقیدے اور صحیح عمل پر گامزن رکھے، اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ سورہ یاسین کی 5 آیات مقدسہ ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں۔ اعادہ کے طور پر میں ان کو دہراتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ یاسین، اے اولین و آخرین کے سردار، اے تمام انبیاء اور رسل کے سردار، اے تمام انسانوں کے سردار، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بلا شک و شبہ محبوب آپ مرسلین میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن مجید جس کی اوپر مالک کریم نے قسم اٹھائی، فرمایا اس کی تنزیل العزیز الرحیم، بڑے غالب اور بڑے رحم کرنے والے پروردگار کی طرف سے ہے۔ ہم ان 5 آیتوں پر گزشتہ 4 جمعۃ المبارک میں بات کر چکے ہیں۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب رسالت پر فائز کرنے کا مقصد اور قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد ذکر کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کا بچپن گزرا، جوانی گزری، 40 سال گزرے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آگے انبیاء اور رسل کی 2 شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک شاخ حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر آگے ان کو اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اسرائیل ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی آگے جو اولاد چلی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، یعنی دوسری طرف بنی اسرائیل اور اس طرف بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل
دونوں کے اندر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا برابر جاری رہا. آپ کی اس طرح کی شہرت تھی کہ ہر کوئی یہ بات کرتا تھا کہ کوئی ایسی ہستی اس دنیا میں تشریف لانے والی ہے جو اولین و آخرین کے سردار ہوں گے. بنی اسرائیل بھی ذکر کرتے رہے. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. محبوب یہ جو بنی اسرائیل، ان کا یہ مسئلہ نہیں کہ یہ آپ کو پہچانتے نہیں، یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جس طرح باپ بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، اس طرح ان کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں. ان کو معلوم ہے کہ آپ نبی آخر الزماں آپ ہی ہیں، خبر ہے ان کو. لیکن وہ ضد میں پڑ گئے، ہٹ درمی پر اتر آئے، جس کو قرآن مجید نے حسدا من عند انفسہم کہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایک بغض تھا، ایک حسد تھا. اور وہ حسد یہ تھا کہ نبی آخر الزماں جن کے سر پر تمام نبیوں کی سرداری کا تاج ہے اور تمام رسولوں کی سرداری کا تاج ہے، وہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے؟ یعنی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے؟ وہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں؟ اس حسد کی بنا پر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی. تو میں نے یہ بات اس لیے کی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکے کی وادی میں انبیاء ویسے سفر کر کے آئے ہیں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی شام سے سفر کر کے آپ مکہ میں پہنچے تھے حضرت ہاجرہ کو لے کر. باقی انبیاء بھی آئے ہیں، لیکن ان کی طرف یعنی اہل مکہ کی طرف باقاعدہ رسول بن کے کہ ان کی طرف بعثت کی گئی ہو کسی نبی اور رسول کی، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں ہوئی. اس بنا پر اگر ہم اس ماں کو نافیہ مانیں جو ما انذر آباؤہم ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لتنذر قوما. محبوب آپ کو رسول بنایا، یہ قرآن مجید اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ خبردار کریں، ڈرائیں ان لوگوں کو ما انذر آباؤہم جن کے آباء و اجداد کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا، یعنی ان کی طرف رسول اور نبی کوئی آیا نہیں. فہم غافلون، لہٰذا اتنا وقت گزرنے کے بعد اب یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب محبوب آپ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ انہیں خبردار کر کے ان کو غفلت سے نکالیں، ان کو جگائیں، ان کو ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال کریں. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری لگ گئی. اب یہ بڑا مشکل کام تھا، آسان کام نہیں. وے آف لائف میں اور زندگی کے سٹائل میں اور زندگی کے انداز میں جب نسلیں گزر جاتی ہیں نا، اس قوم کو اس کے عقیدے اور اس کے عمل سے ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ لیں، ہمارے ملک پاکستان میں ان لوگوں کا ایک مزاج ہے بر صغیر میں رہتے ہوئے، تو ان کو ان ٹریڈیشنز اور ان روایات سے الگ کرنا جو بن گئی ہیں یہاں کی، کتنا مشکل کام ہے. اور نہ جانے ابھی ہمیں کتنی قربانیاں دینی پڑیں تب جا کے پھر ان کا مزاج بدلے. ابھی تک تو اس قوم کا مزاج جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس طرف نہیں آ رہا جو ایک ہدایت یافتہ قوم کا ہوتا ہے یا ایک سیدھے رستے پر چلنے والی قوم کا ہوتا ہے، ابھی تک تو نہیں ہے. بہرحال دیکھیں نا کہ وہ کوئی 1-2 صدی کی بات تو نہیں، اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور ہی آئے ہیں. تو اس سے پہلے اب بیت اللہ شریف کی تعمیر تو ابراہیم علیہ السلام نے کی، اسماعیل علیہ السلام کے جو سسرال تھے بنو جرہم وہ بھی وہیں آباد ہو گئے، تو ان کے پاس ہی تولیت رہی مکہ کی. لیکن وہ بدلتے 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 حالات، وہ سلسلہ تو چلتا رہا. یعنی اس نسل کے اندر حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والوں کی خدمت کرنا اور ان کو کھانا کھلانا اور ان کا خیال کرنا، یہ تو ان کے اندر رہا. لیکن بدلتا بدلتا سسٹم اس حد تک پہنچ گیا جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ مقام و تصدیہ،
وہ بیت اللہ شریف کا طواف اس حالت میں کرنے لگ گئے تھے کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، اور بعض اوقات اپنے کپڑوں سے الگ ہو کر ننگے ہو کر بھی بیت اللہ شریف کا طواف کرنے لگ گئے تھے۔ اور قرآن مجید نے ایک مقام پر ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے جس دروازے سے نکلتے تو بیت اللہ شریف میں جاتے، تو جب واپس آتے تو پھر دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ کوئی اور دیوار جو ہے اس میں کوئی سوراخ کر کے یا کوئی اس کا رستہ بنا کے اس رستے سے داخل ہوتے۔ کنسیپٹ ان کا یہ تھا کہ جب ہم بیت اللہ شریف میں گئے تھے تو گناہ گار تھے، جب واپس آئے ہیں تو گناہ ہمارے دھل گئے ہیں، لہٰذا اس گیٹ سے، اس دروازے سے اب اندر نہیں جانا جس سے ہم گناہ کی حالت میں گزرے تھے۔ ان کی کوئی روایتیں اچھی نہیں رہی تھیں، غلاموں پر ظلم کرنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، عورتوں کی عزت اور ناموس کا خیال نہ رکھنا، معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق سلب کر لینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بندے مار دینا، قتل کرنا، شراب پینا، بتوں کی پوجا کرنا، یہ ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا، اور یہ اللہ کی ذات سے وہ ہٹ گئے تھے، اور جو دین حنیف تھا جس کا پرچار ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اس سے وہ بالکل الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ بس عرصہ گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، تو صدیوں کے اندر ایک قوم جو ہے وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو تو ان کی روایت بدلنا، ان کا عقیدہ بدلنا، اور ان کے جو کچھ وہ رواج بن گئے تھے، مجھے بتائیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا تصور کریں نا تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں کچھ لوگوں کا رواج بن چکا ہو، برا رواج بن چکا ہو، غلط رسم پڑ گئی ہو، آپ اس کو بدل کے دیکھیں ایک رسم کو، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے، اور آپ کو سمجھ آئے۔ چلے گلی محلہ تو بعد میں آتا ہے، آپ کے گھر میں ایک غلط روایت پڑ گئی، یعنی آپ کے خاندان اور آپ کے جو ملنے گلنے والے آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ان کے اندر ایک رواج غلط پڑ گیا ہے۔ آپ اٹھیں ایک ریفارمر بن کے اور مصلح بن کے کہ میں اپنے خاندان میں اور اپنے رشتہ داروں کے اندر اس روایت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ روایت بدلی کیسے جاتی ہے۔ تو کتنی باری ذمہ داری ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس میں آپ کی بے عزت ہوئی اور فرمایا کہ حبیب پیارے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور آپ سے پہلے ان کے پاس اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ ساری گندگی، یہ ساری غلاظت، یہ سارا اندھیرا حبیب آپ نے دور کرنا ہے۔ آپ غور فرمائیں اس پر، کتنی بڑی ذمہ داری پڑ گئی، بولیے نا جی، بہت بڑی ذمہ داری۔ ایک بندہ نہیں بدلنا، کوئی ایک محلہ نہیں بدلنا، کوئی ایک شہر نہیں بدلنا، پھر ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ آپ کوئی ایک قبیلے، قوم، خاندان یا ایک علاقے، ایک شہر اور ایک ملک کے نبی تھوڑے، آپ تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کو بدلنے کی ذمہ داری حضور پر پڑ گئی۔ تو ذمہ داری پھر ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جن پر ذمہ داری ڈالی گئی وہ حضور ہیں، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو ٹول، جو آلہ حضور کو دیا گیا وہ قرآن مجید ہے، کہ یہ ہے قرآن جس کے ذریعے آپ نے ان لوگوں کو بدلنا ہے۔ پورا انتظام کیا گیا، اور انتظام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ وہ جس کا طرح فرمایا نا، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل کردہ ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے نازل کیا ہے، کس کی طرف سے؟ عزیز کی طرف سے، الرحیم کی طرف سے، ان لوگوں پر رحمت کر رہے ہیں ہم۔ لیکن یہ مت سمجھیں کہ ہم اپنے محبوب کو کوئی نیچا تمہیں دکھانے دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ میں غالب ہوں، میں نے بھیجا ہے، میں نے قرآن نازل کیا ہے، اور میں اپنے محبوب کی عزت کروانا بھی جانتا ہوں اور غالب کرنا بھی جانتا ہوں، اس لیے تنزیل العزیز الرحیم کہا ہے۔ بات کو سمجھے؟ تو لتنذرا، اگر یہ ما کو نافیہ مانا جائے، ذہن میں رہے یہ بات، لتنذرا، اس لیے رسول بنایا حبیب آپ کو، اس لیے قرآن دیا آپ کو، تاکہ آپ خبردار کریں، آپ ڈرائیں، قومن، ان لوگوں کو، ما انذرا، نہیں ڈرایا گیا، آباؤہم، جن کے آباؤ اجداد کو، فہم غافلون، سو اب وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
اس غفلت سے محبوب آپ نے جگانا ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے. دوسرا معنی اس کا جو ہے وہ یہ ہے، اگر ماں کو نافیہ نہ مانا جائے اور ماں کو موصولہ مانا جائے تو پھر یہ ماں الذی کے معنی میں ہوگا. پھر معنی یہ ہوگا لتنذرا، محبوب تاکہ آپ خبردار کریں، آپ ڈرائیں قومن، اس قوم کو، ان لوگوں کو، ما انذر آباؤہم، جن کے باپ دادا کو بھی خبردار کیا گیا تھا. یہ نہیں کہ نہیں کیا گیا تھا. وہ کیا چیز تھی جس سے خبردار کیا گیا؟ وہ نسل در نسل ان کے اندر پروردگار نے مصلح اور ریفارمر بھیجے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا گھرانہ تھا جس میں حضور کی ولادت ہوئی، وہ تمام کے تمام عقیدہ توحید پر وہ لوگ تھے. یہ تو بعد میں بہت سارے ایسے ملا پیدا ہو گئے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد پر بھی تان کرنا شروع کر دیا. یہ ایک ایسی بات تھی جو اعتراض مکے والوں کو بھی نہیں سوجا حضور پر. یعنی اہل مکہ نے بھی یہ اعتراض حضور پر نہیں کیا. آپ ہمیں سمجھاتے پھرتے ہیں آپ کے تو والد مسلمان نہیں تھے، آپ کے تو والد کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، آپ کی تو والدہ کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. یہ اعتراض مکے والوں کو بھی نہیں سوجا آج کے کچھ ملاؤں کو سوج جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی حضور کے باپ جو ہیں وہ معاذ اللہ مومن نہیں تھے، حضور کی والدہ جو ہیں وہ مومن نہیں تھے. حالانکہ حضور کے والد کا نام ہی بتاتا ہے کہ یہ ایمان والوں والا نام ہے، عبداللہ، اللہ کا بندہ. اور حضور کی والدہ کا نام ہی بتاتا ہے کہ وہ ایمان والی خاتون تھی. تو اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد بھی فرمایا کہ او لوگو لم ازل انقل من الصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، مجھے معمولی نہ سمجھو. میں آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے باپ تک اور حوا سلام اللہ علیہا سے لے کے اپنی ماں تک میں پاک پشتوں سے، لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین، پاک پشتوں سے الی ارحام الطاہرات، پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا تم تک پہنچا. اور قرآن مجید کی واضح سٹیٹمنٹ ہے انما المشرکون نجس، جو مشرک ہوتا ہے وہ پلید ہوتا ہے، وہ پاک نہیں ہوتا. وہ شرک ہی پلیدی ہے. بولیے، وہ شرک ہی پلیدی ہے جس سے مشرک پلید ہو جاتا ہے. تو حضور کا یہ فرمانا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا تم تک پہنچاؤں. حضور نے فرما دیا میرے باپوں میں بھی مشرک کوئی نہیں گزرا، میری ماؤں میں بھی مشرکہ کوئی نہیں گزری. نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، رسول وہی تھے. ان کے بعد حضور کے آباء و اجداد میں سے کسی نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا. آگے جا کے پھر خاتم النبیین حضور ہی ہیں اور خاتم الرسل بھی حضور ہی ہیں. لیکن اس کے درمیان سلسلہ جاری رہا، ان کی اصلاح ہوتی رہی، ان کو سمجھاتے رہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب گمراہی کسی قوم کے اندر گھر کر جاتی ہے اور اپنی جڑیں مضبوط کر جاتی ہے تو پھر اس گمراہی کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ جتنے بڑے ہیں آپ کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی اور آپ کا منصب بھی اتنا بڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبوب ان کو ڈرایا گیا ہے پہلے، آپ کو ان کی طرف اب یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر عادتیں بری پڑ گئیں، عقیدے ان کے خراب ہو گئے، عمل ان کا ٹھیک نہیں رہا. اب یہ تاریکیوں میں ہیں، گمراہی میں ہیں اور دلدل میں پھنس چکے ہیں. اب اس دلدل سے، تاریکی سے، اندھیروں سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رسول اس لیے بنایا، قرآن اس لیے دیا کہ آپ نے اس گمراہی سے ان کو نکالنا ہے. اچھا، اب یہ بڑی بھاری ذمہ داری تھی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. یہ جو اگلی آیت ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ایک مومن کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبی اٹیچمنٹ چاہیے، تب جا کے یہ آیت نمبر 7 سمجھ آئے گی. ورنہ بڑے بڑے لوگ یہاں پھسل گئے. غور فرمائیں، میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ،
علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. لام بھی تاکید کا، قد برائے تحقیق، حق کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات طے ہو گئی، القول کا مطلب یہ ہے کہ بات. فرمایا بلا شک و شبہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے. علی اکثرہم، ان کے بارے میں کہ ان میں سے اکثر زیادہ لوگ کہ فہم لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے. غور فرمائیں، آپ کی پوری توجہ میری طرف ہوگی تو پھر یہ مقام سمجھ آئے گا. دیکھو ایک طرف پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ ان میں سے اکثر نے ایمان قبول نہیں کرنا. دوسری طرف حضور کو فرمایا جا رہا ہے یہ غفلت میں پڑے جو رہے محبوب انہیں جا کے خبردار کرو، ڈراؤ، اس تاریکی سے، اس غفلت سے ان کو نکالو، یہ ظلمت میں پڑے ہوئے ہیں نکالو. بات طے ہو گئی کہ ان میں سے زیادہ لوگوں نے ایمان قبول نہیں کرنا. یہ بات اپنے محبوب کو پہلے کیوں کہہ دی؟ ساتھ بھیج رہا ہے، ساتھ ڈیوٹی لگا رہا ہے، ذمہ داری لگا رہا ہے، ان کو غفلت سے جگانا ہے، ان کو اندھیروں سے نکالنا ہے. محبوب ان کو گمراہیوں سے نکالنا ہے. صدیوں تک ان کے پاس کوئی نکالنے والا نہیں آیا، یا آیا ہے تو تب بھی یہ سمجھے نہیں. محبوب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کو ان تاریکیوں اور گمراہیوں سے نکالنا ہے. لیکن ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بات طے ہے کہ ان میں سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. دراصل حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ڈیوٹی بھی لگائی جا رہی، اور اس ڈیوٹی کے بعد جو رد عمل آنا ہے نا ان لوگوں کی طرف سے، جو جواب ملنا ہے، وہ پروردگار اپنے محبوب کو پہلے بتا کے حضور کو تسلی دے رہا ہے کہ محبوب ڈیوٹی پوری کرنی ہے، یہ مانے نہ مانے ہم نے تمہیں اس منصر پر فائز کر دیا ہے. پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے نہیں ہٹنا، یہ مانے یا نہ مانے. محبوب یہ ہم تمہیں ان کے سامنے کر رہے ہیں، ہم خود نہیں ان کے سامنے آ رہے، اور قرآن ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. دو چیزیں رکھی، حضور اور حضور پر نازل کیا ہوا قرآن اہل مکہ کے سامنے رکھ دیا. بھئی یہ ہیں، مانو، اس کو تسلیم کرو، اس کو تم نے ماننا ہے. اب روح گردانی کی گنجائش نہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم اعراض کر جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ تم منہ موڑ جاؤ اور تم سمجھو کہ کوئی بات نہیں. نہ، اب فیصلہ ہم اپنے محبوب کی ذات اور قرآن پر کریں گے. یہ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے. اگر ان کو مان لو گے تو بچ جاؤ گے، اگر نہیں مانو گے تو تمہیں برباد کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں تمہیں. یہ دراصل پہلے ہی آگاہ کیا جا رہا ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آگے رزلٹ پیدا ہونا ہے، نتیجہ آنا ہے، تو وہ پروردگار اپنے علم مبارک سے، جو اس کا علم ہے، جو آنے والے حالات کو بھی جانتا ہے، اور ہر بندے کے ذہن سے اور ہر بندے کے ایمان اور عدم ایمان سے واقف ہے. اس کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے کسی نے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ابو جہل نے ایمان نہیں لانا. نہیں معلوم؟ بولو. او بھائی، اللہ کے علم کو اپنے علم پر قیاس نہ کرو. اس کو معلوم ہے ابو لہب نے نہیں ماننا، اس کو معلوم ہے کہ عتبہ نے نہیں ماننا، اس کو معلوم ہے کہ شیبہ نے نہیں ماننا، اس کو معلوم ہے کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے انہوں نے نہیں ماننا، جن کے آگے کوئی دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا تھا. یعنی ان کے سامنے تو ٹھہرتا ہی کوئی نہیں تھا. نہ ان کے خلاف کوئی جا سکتا، نہ ان کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکتا، نہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ. ایک واقعہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، میں قربان جاؤں حضور کی ذات پر، کہ دیکھو ملک شام سے ایک تاجر آتا ہے، ابو جہل کے ساتھ اس کا ایک اونٹ کا سودا ہو جاتا ہے. سودا ہو جاتا ہے، طے ہو جاتا ہے اتنے پیسے. ابو جہل اس کا اونٹ پکڑ کے اس کو گھر لے آتا ہے، اونٹ باندھ لیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ چلو نکل جاؤ، کوئی پیسے پوسے نہیں ہے، رقم وغیرہ کوئی نہیں ہے، چونکہ وہ چودھری ہے، وہ گرو گنٹھال ہے وہاں کا، اور اس کو دمکا کے بھیج دیتا ہے. اب وہ بیچارہ جس سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ، میں شام سے آیا ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ بن گیا ہے.
تو وہ کہتا ہے کس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ جی وہ عمر بن حشام کے ساتھ. ابو جہل تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے واقعہ کے بعد مشہور ہوا نا، پہلے تو یہ عمر بن حشام ہی تھا. اس کے ساتھ وہ جب وہ سنتا نا اگلا بندہ جو بڑا ہی دلیر ہوتا، وہ کہتا ٹھیک ہے تیری بات، لیکن بھائی ہم اس سے بات نہیں کر سکتے. وہ 2-4 بندوں کے ساتھ کافی کے ساتھ ایک بندہ اس کو ملا، اس نے کہا کہ اگر تیرا اونٹ پر قبضہ کر لیا ہے ابو جہل نے، تو پہاڑی پر چڑھ کے آل فہر کی آواز لگا. کس کی؟ آل فہر کی. وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے کہنے لگا انصرنی یا آل فہر، انصرنی یا آل فہر حضور کا خاندان تھا. حضور کے خاندان کو آل فہر کہتے تھے. حضور کے آباء و اجداد میں سے ایک اسم مبارک فہر گزرا ہے. اس نے کہا انصرنی یا آل فہر، اے آل فہر میری مدد کرو. کوئی نہ نکلا تو حضور باہر نکلے. آپ نے پوچھا آل فہر کی مدد کے لیے پکارنے والا کون بندہ ہے؟ تو اس نے کہا جی میں ہوں. کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جی میرا سودا ہوا ہے عمر بن حشام سے، اس نے اونٹ لے کے باندھ لیا اور پیسے دے نہیں رہا. حضور نے فرمایا چل میرے ساتھ. ہاں جی، ساتھ چل پڑے. جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. فرمایا اس کے ساتھ عمر بن حشام. ابو جہل کو پوچھا اس کے ساتھ تیرا سودا ہوا ہے؟ وہ کہتے جی ہوا ہے. اونٹ لے لیا ہے تو نے؟ لے لیا ہے. یہ پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ کہتا جی ابھی لاتا. اندر گیا، پیسے لا کے اس نے شامی تاجر کو دیے. یہ روب تھا حضور کا. لیکن اتنے دلیر بندے معاشرے میں کم ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. یہ محاورہ سنا ہوا ہی ہے، اس کو سمجھو. ہاتھی کے پاؤں میں. ہاں. اس سے بعد میں کسی نے پوچھا عمر بن حشام سے کہ حضور کون سی کوئی آرمی لے کے آئے تھے؟ بھائی کو فوج لے کے تو نہیں آئے، لیکن تو اندر جا کے فٹافٹ تو نے پیسے دے دی. اس نے کہا کہ مکے کا کوئی بندہ بھی آتا تو سب کا مجھے پتا ہے، سب کا مجھے پتا ہے. یہ جو میرے سامنے آ گئے تھے نا حضور، یہ اتنے سچے تھے اور ان کی زبان میں اتنی صداقت تھی، میرے اندر جرأت ہی نہیں ہوئی بات کو رد کرنے کی. اس ماحول میں حضور نے تبلیغ کی ہے. اس ماحول میں جہاں کوئی اونچی آواز نہیں نکال سکتا تھا. یہ قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا اور اس پہلے ہی بتا دیا محبوب ان میں سے زیادہ لوگوں نے ماننا نہیں ہے آپ کو، ہمیں پتہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ حالات جب دیکھے اس موقع پر کہ آپ جس کو سمجھائیں وہ بھی انکار کر جائے، دوسرے کو سمجھائیں وہ بھی انکار کر جائے، تیسرے کو سمجھائیں، بہت تھوڑے سے لوگ آپ کے ساتھ لگے. پھر مکہ چھوڑ کے حضور اسی پیغام کو لے کے طائف چلے گئے اور جب وہاں پہنچے وہاں صورتحال اور عجیب بن گئی. طائف میں جا کے حضور کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے طائف کے لونڈے لگا دیے. انہوں نے حضور کو پتھر مارے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہوا، اور اتنا لہو لہان ہوا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے. اس موقع پر پھر پہاڑوں کا فرشتہ اور جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی آقا اگر اجازت ہو تو اس بستی کو پلٹ دیا جائے اور اس کا ستیہ ناش کر دیا جائے. حضور نے فرمایا نہیں، یہ نہیں تو ان کے بچے ہی صحیح، ان کو اگر نہیں سمجھ آئی تو ان کی اولادوں کو میرا پتہ چل جائے گا. چونکہ حضور بڑے منصب پر فائز تھے. آپ ایسے نبی نہیں تھے کہ تھوڑی سی بات پر جذباتی ہو کر کہہ دے کہ نہیں ان سب کو برباد کر دیں. یہ موقع بھی گزرے ہیں، پیغمبروں نے بڑی بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ نبیوں اور رسولوں نے کام کیے. اندازہ کریں، میں اس کی ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ 950 سال بندہ تبلیغ کرے اور ہو بھی نبی اور نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہو، دونوں منصب پاس ہوں، اور کتنا عرصہ تبلیغ کرے؟ 950 سال. 950 سال میں ایک سال میں بھی ایک بندہ ایمان لائے تو 950 بندے ہونے چاہیے، لیکن 950 سال میں 72 بندے مسلمان ہوئے.
حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغ کی. سمجھ آ گئی نا. 950 سال کے بعد پھر ایک دن اللہ نے وحی بھیجی. اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. نوح بس جتنے مومن ہونے تھے ہو گئے, اب کسی نے ایمان والا نہیں بننا. یہ وحی بھیجی. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ پھر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, مالک اب پھر روئے زمین پر کوئی کافر چھوٹنا نہیں چاہیے. بڑا ستایا انہوں نے. 950 سال کی تبلیغ کے بعد اب ایک کافر بھی نہیں بچنا چاہیے. ہاتھ اٹھ گئے نوح علیہ السلام کے. یہ دعا باقاعدہ قرآن میں موجود ہے. پڑھیے سورہ نوح 29واں پر. رب, اے میرے رب, لا تذر, نہیں چھوڑنا, علی الارض, زمین پر, من الکافرین, کافروں میں سے, دیارہ, کوئی ایک کافر بھی بسنے والا روئے زمین پر چھوڑنا نہیں ہے. یہ پیغمبر کے ہاتھ اٹھ گئے. تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر تم کہتے ہو تو نہیں چھوڑیں گے. یہ اتھارٹی ہے نبی اور رسول کی. سمجھیں کہ نہیں؟ یعنی یہ نہیں پروردگار نے ارشاد فرمایا بھائی مومن ہیں, کافر ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, ہندو ہیں, جو کچھ بھی ہیں, مجھے مانتے ہیں نہیں مانتے, بندے تو اللہ کے ہی ہیں نا. تو یہ بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ نوح علیہ السلام تیرے کہنے سے سارا کچھ ہی برباد کر دیں. یہ بات کی نہیں. انہوں نے یہ بات کی, فرمایا اچھا نہیں چھوڑیں گے. پھر فرمایا چلو پھر ٹھیک ہے, ایک کشتی بناؤ, یہ جو 72 ہیں اس میں بٹھا لو, ہم تمہیں بتاتے ہیں فلاں فلاں چیز کا جوڑا تمہارے پاس آئے گا, ان کو کشتی میں سوار کر لینا. کل روئے زمین میں جو جانور تھے ان کا جوڑا, وہ پتہ نہیں کتنا بڑا جہاز ہوگا. ہاں جی, 72 مسلمان اور نوح علیہ السلام خود وہ اس کشتی میں. باقی روئے زمین میں سارے کفر کا صفایا کر دی. اب نوح علیہ السلام کے اس طوفان کے بعد کل روئے زمین پر ایک کافر بھی نہیں رہا. پھر آہستہ آہستہ 1 سے 2, 2 سے 3, انہی میں سے نکل کے پھر کفر کی طرف جانے لگے. پھر نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا. اور ہر نبی کو میں ایک اشارہ دے جاؤں اور باقی باتیں پھر اگلے جمعۃ المبارک میں کروں گا. ہر نبی کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں بھیج رہے ہیں, لیکن ان میں سے زیادہ لوگوں نے ماننا نہیں. یہ صرف حضور کو نہیں کہا گیا. یہ وہ مقام ہے جہاں جا کر قرآن مجید ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی تبلیغ کی, تربیت کی, میرا پیغام پہنچانے کی, یہ پوری کرو, چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے. ورنہ عام طور پر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی سنتا ہی کوئی نہیں, مانتا ہی کوئی نہیں, میں تو پھر ایک بہت بڑا گناہگار سا بندہ ہوں, میرے اندر ہزاروں عیب ہیں, ہزاروں کوتاہی ہیں. نبی کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہوتا. بولو, رسول کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہوتا, لیکن وہ کھڑا رہتا ہے اور اپنی ڈیوٹی پوری دیتا. اور ہر نبی کو بتایا. یہ میں نے اس پیپر میں سے ایک آیت بھی نہیں پڑھی. ہاں جی, یہ میں وہ ساری آیتیں نبیوں کو جو جواب ملا اور جو کچھ ان کو کہا گیا اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وہی نازل فرمائے, نوح علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنی ڈیوٹی پر کرو. لیکن ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں ان میں سے زیادہ لوگوں نے ماننا نہیں ہے. اب بھی یہی صورتحال ہے. بولو, اب بھی یہی صورت. ہمارا حال پتہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ ہم دیکھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی کافر بہت ہو گئے ہیں, غیر مسلم بہت ہو گئے ہیں, فلانی قوم بڑی ترقی کر رہی ہے, فلانے دیکھیں کہاں پہنچ گئے ہیں, اور ہمارا مسلمانوں کا حال دیکھ لیں. زیادہ لوگوں نے نہیں ماننا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بولو, آپ کو یقین پر کھڑا, زیادہ لوگوں نے ایمان قبول نہیں کرنا. حضور کی غلامی کوئی اتنی سستی شے نہیں کہ ہر کسی کو مل جائے. یہ بڑے خاص لوگوں کو ملنی ہے. بولو, بڑے خاص لوگوں کو ملے, یہ سب کو نہیں ملنی. زیادہ تر اسی طرح بکواس کریں گے.
زیادہ تر بھونکیں گے، زیادہ تر انکار کریں گے، زیادہ تر فاسق ہوں گے، زیادہ تر فاجر ہوں گے، زیادہ تر انکاری ہوں گے، زیادہ تر ناشکرے ہوں گے۔ خود قرآن مجید میں اللہ نے بار بار فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ ایک سورت قرآن مجید میں 19ویں پارے میں ایسی ہے، ایک رکوع کے فوراً بعد ہر مقام پر فرماتا ہے، ایک رکوع پورا اترتا ہے وما کان اکثرہم مؤمنین، پھر دوسرا رکوع وما کان اکثرہم مؤمنین، پھر تیسرا رکوع وما کان اکثرہم مؤمنین، پھر چوتھا رکوع وما کان اکثرہم مؤمنین، پھر پانچواں رکوع وما کان اکثرہم مؤمنین، پھر چھٹا رکوع وما کان اکثرہم مؤمنین، ساتواں رکوع وما کان اکثرہم مؤمنین، پھر حضور کا ذکر کر کے فرمایا وما کان اکثرہم مؤمنین، محبوب پچھلوں کو بھی زیادہ لوگوں نے نہیں مانا، تمہیں بھی زیادہ لوگوں نے نہیں ماننا۔ زیادہ لوگوں نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، زیادہ لوگوں کی طرف نہ بھاگو، تھوڑوں میں رہو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کم میں رہو، غلام بن کے رہو۔ یہ معمولی شے نہیں، زیادوں نے مار کھانی ہے۔ دوزخ کس لیے بنائی؟ وہ عذاب کس لیے ہے؟ اللہ کی سزا کس لیے ہے؟ وہ پھانڈا کس کس کو چڑھنا ہے؟ تو میدان تو یہی ہے نا، یہی ہے ہماری زندگی کو 65-70 سال، اسی میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے حضور کا غلام بن کے رہنا ہے یا بے ایمان بننا ہے۔ بس یہ ہے، ہمیں اس بات سے کیا؟ زیادہ تر آپ کا دھیان بعض اوقات اس سے، دیکھو جی مسلمان جو ہیں ان کا تو کوئی حال ہی نہیں، بس رہ گئے، بلکہ بعض اوقات اسلام کو تان کرتے ہیں، اور کئی بندے جو ہیں وہ حضور کے بارے میں بکواس کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہر دور میں حضور ہے، یہ دور بھی حضور کا ہے، آئندہ دور بھی حضور کا ہے۔ پتہ نہیں لگ جانا جب حضور کا سامنا ہونا ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ آج تم نے کہاں رہنا ہے؟ کون ہو تم؟ کیا حیثیت ہے؟ اور تم اپنی کوئی علم فکر کے ساتھ سمجھتے ہو کہ جی ہم دن دنا رہے ہیں اور ہمیں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، فیصلے حضور پر ہونے ہیں، یہ اللہ نے بتا دیا ہے پہلے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے زیادہ لوگوں نے نہیں ماننا حبیب، تجھے ماننا کوئی آسان کام ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ یہ جو بات جس پر آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں نا، اگر اس بات کی میں حقیقت بتاؤں تو آپ بھی ناراض ہو جائیں۔ جی یہ جس پر آپ نعرے مار رہے ہیں اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا، اس کی میں حقیقت بناؤں نا کہ حضور کو ماننا ہے کیا؟ جو حضور ہیں اس طرح مانا جائے، بولو۔ اور پھر شادیاں اپنی مرضی سے تو نہیں نہ کرنی، بولو نا بھائی۔ پھر رسم و رواج اپنی مرضی سے کرنے، پھر ماننا کیا ہوا؟ کلمہ بھی پڑھتے جاتے مرضیاں بھی اپنی، یہ ماننا ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم امتی ہیں، کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بات تو یہ ہے کہ حضور کہیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔